بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی راستہ باقی نہ رہے، پیچھے دشمن ہو، آگے سمندر ہو اور بظاہر نجات کا کوئی امکان نظر نہ آئے تو اللہ اپنے بندے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آج ہم قرآن کی ایک ایسی ہی عظیم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف تھا فرعون، طاقتور، ظالم اور تکبر کا پیکر، اور دوسری طرف تھے بنی اسرائیل، ایک مظلوم قوم جو برسوں سے فرعون کے ظلم کا شکار تھی۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا اور سامنے سمندر۔ ظاہری حساب سے نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ مدد فرماتا ہے تو وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کی تفسیر سمجھیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی ایک عظیم نعمت یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی حقیقی نجات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، لیکن نجات کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی انسان کو اپنا سہارا سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر، استاد، والدین، دوست یا کوئی اور ذریعہ ہمارے لیے مددگار ہو سکتا ہے، لیکن دل کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اصل مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون اس زمانے کا انتہائی طاقتور حکمران تھا۔ اس نے اقتدار کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے تکبر اور ظلم کا ذریعہ بنا لیا۔ قرآن کریم میں فرعون کا ایک قول نقل ہوا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف ایک حکمران کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اس کے تکبر کی انتہا تھی۔ اس نے لوگوں کو کمزور کیا، انہیں گروہوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل پر شدید ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ یسومونکم سوء العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو مسلسل ظلم، ذلت اور تکلیف میں مبتلا رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے، ان کے بنیادی حقوق چھین لیے گئے تھے، ان پر ایسا ظلم کیا گیا کہ ان کی نسل تک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یذبحون ابناءکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ یہ ظلم کی انتہائی سنگین صورت تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا۔ کیوں؟ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ فرعون کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جس بچے سے فرعون کو خطرہ تھا، اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پرورش دلوائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز مظاہرہ ہے، اللہ کی قدرت کا عجیب منصوبہ۔ فرعون نے سوچا کہ بچوں کو قتل کر کے وہ اپنے اقتدار کو محفوظ کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کو محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے وحی کی ہے کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 7۔ سوچئے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر دے، لیکن وہ اللہ کے وعدے پر یقین کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا جبکہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ غلامی اور ذلت کی زندگی گزارے۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جس میں انسان کی جان، عزت اور آزادی تینوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم کو بتا دیا تمہارا یہ امتحان ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں بلا کا مطلب ہے آزمائش۔ بنی اسرائیل پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ ان کے لیے ایک سخت آزمائش تھا، لیکن آزمائش ہمیشہ صرف مصیبت کی صورت میں نہیں ہوتی، کبھی مصیبت بھی آزمائش ہو سکتی ہے اور کبھی نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے۔ فرعون کے ظلم سے نجات بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک نئی آزمائش بننے والی تھی۔ کیا وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ کیا وہ اللہ کی اطاعت کریں گے؟ کیا وہ اس نجات کو یاد رکھیں گے؟ یہی وہ سوالات تھے جن کا جواب ان کی زندگی نے دینا تھا۔ ناظرین، اگر آج ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یہ واقعہ آپ کو امید دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنا راستہ بند نظر آ رہا ہو
ہو سکتا ہے حالات آپ کے خلاف ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے جس اللہ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی وہ آج بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کا کام ہے صبر، دعا، توکل اور صحیح کوشش، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا وہ مرحلہ بیان کرتا ہے جب بنی اسرائیل فرعون کے لشکر سے بچنے کے لیے نکلے اور سمندر کے سامنے پہنچ گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سامنے سمندر تھا اور بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے اور وہ سمندر اللہ کے حکم سے پھٹ گیا۔ اگلے حصے میں ہم اسی عظیم معجزے کی تفصیلی تفسیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توکل، فرعون کے انجام اور اس واقعے سے ملنے والے ایمان افروز اسباق کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔